کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ انسانی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، تقرب الہی کا بہترین یہ مہینہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کی پلاننگ کرنا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو 10 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، اس مہینے کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ کوئی بھی عمل، روزہ، قیام، صدقہ، افطاری، تلاوت قرآن، ذکر الہی، ہر ایک عبادت کا رخ یہ ہو مجھے اپنا رب راضی کرنا، میں ان سارے اعمال سے اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ نیت میں شہرت، نیت کے اندر واہ واہ کے زاویے ہوں گے تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا تو دور کی بات، یہ اللہ ذو جلال کو پسند نہیں آئی۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ الفاظ تم پڑھ لو گے رب تعالیٰ تجھے ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور شرک سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ دوسرا طریقہ، اس مبارک مہینے میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے بوجھ ہلکے کیجئے، گناہوں کی گٹھلیاں اٹھا کے اس میدان میں مت اتریے، گناہوں کا بوجھ اتاریے، سچی توبہ ابھی سے کر لیجئے، توبۃ نصوح کیجئے۔ اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے کہ 3 دعائیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوح قبل الموت، اللہ میں تجھ سے موت سے پہلے پختہ توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ دوسری دعا، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ میرا وقت اخیر آئے مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما۔ تیسری دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو زندگی کی آخری رمق تک اپنے دین پہ رکھنا۔ توبہ کیجیے، جب آپ یہ بوجھ اتار دیں گے پھر آپ بہت اچھا رمضان گزاریں گے۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، ہلکے پھلکے رمضان میں داخل ہوئیے، آپ نے بہت کام کرنا ہے۔ تیسرا طریقہ، وقت کی تنظیم کیجیے۔ وقت کی تنظیم لکھیے، میں اس وقت بیدار ہوا کروں گا۔ المشاورہ والمحاسبہ، اپنے اوپر شرط لگائیے، میں نے کرنا ہے، میں خود اپنا محاسبہ کروں گا۔ سارا سال نہیں تو رمضان کے مہینے میں تو اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کر لے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے پیارے وہ ہوتے ہیں جو سحریوں میں استغفار کرتے ہیں۔ وقت کی تنظیم کیجیے، اس وقت میں بیدار ہوں گا، استغفار کروں گا، میں سحری کروں گا، اس وقت میں نے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، اشراق پڑھوں گا، میں نے فلاں وقت سونا ہے، فلاں وقت آفس میں جانا ہے، فلاں وقت میں نے گھر بار کو دیکھنا ہے، اس وقت میں نے آرام کرنا ہے۔ یہ ساری پلاننگ جب تک آپ نہیں کرتے اس مہینے سے فائدہ نہیں لے سکے۔ من علامت المقت اضاعت الوقت، بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وقت کو ضائع کیا جائے۔ چوتھا کام، ایمان کی دولت سجانی ہے رمضان میں اپنے دلوں میں۔ یہ دلوں کی پاکٹس صاف کر لو، سجاؤ، اس کی بیوٹیفیکیشن آپ کے ہاتھوں سے ہونی چاہیے۔ دل میں کوئی کسی کے بارے میں حسد، بغض، عداوت، عصبیت و تعصب نکال کے پھینک دو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سلف کہا کرتے تھے بہت تھوڑے عمل کرتے بہت زیادہ اجر ملتا۔ راز کیا تھا؟ بسلامت صدورہم و اخلاصہم، ان کے سینے بڑے پیارے ہوتے تھے، ان کی نیتیں بڑی خالص ہوتی۔ پانچواں اور چھٹا کام، روزہ، قیام 2 نیتوں کے ساتھ رکھیے اور کیجیے۔ اس لیے روزہ مت رکھیے، نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے، نہ رکھا تو ابا حضور تو ماریں گے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور دوسری روایت من قام رمضان ایمانا واحتسابا، دل کی خوشی سے روزہ، دل کی خوشی سے قیام، رب سے ثواب لینے کے لیے روزہ، رب سے اجر لینے کے لیے قیام۔ جب تک 2 نیتیں نہیں ہوں گی، آپ کو حدیث کے الفاظ سنائے دیتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیس لہ الا الجوع، اس کو بھوک ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا، اور کتنے جو ہیں قیام کرتے ہیں لیس لہ الا السحر، وہ بس بیدار ہی بیچارہ رات کو ہوتا ہے، نیند بھی پوری نہیں کی اور ملا بھی کچھ نہیں۔ یہ فرض ہے، میرے رب نے مجھ پہ فرض کیا ہے، مجھے سکون تب ملے گا جب میں خوشی سے روزہ رکھوں گا۔ 7واں کام، روزہ صرف کھانے اور پینے کا نہیں، روزہ سب سے پہلے اپنی زبان، کان
آنکھ کر رکھیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، برے اعمال نہیں چھوڑتا، اللہ کو ایسے بھوکے پیاسے کی کوئی پرواہ ہی نہیں، رہ لے بھوکا پیاسا۔ ارے بھائی، اللہ نے تو حلال کھانے سے روک دیا، یعنی حلال کھانا تو کھانا جائز نہ ہوا روزے میں، اور غیبت کرنا جو حرام ہے اور جھوٹ بولنا جو حرام ہے وہ جائز ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی آپ کو گالی دے دے، کوئی جہالت کرتے، کہو انی صائم، بھائی میں روزے دار ہوں، میں آپ سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو اور اپنی آنکھ کو اور کان کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8واں کام جو بتایا ہے کہ ہم رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں امام زہری کہا کرتے تھے یہ مہینہ ہے ہی قرآن پڑھنے کا اور کھانا کھلانے کا۔ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور لوگوں کو کھلانے کا بندوبست کیجیے۔ سب سے بڑا غم اور ہم میرے اور آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے، لوگ تو برکتیں اور رحمتیں لوٹ کے لے گئے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کتنا قرآن کی تلاوت کی ہے۔ جب یہ فکر انسان کے اندر آ جائے پھر وہ کرنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے اور رب کی توفیق کی برکت بھی اس میں برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 9واں کام کیا ہے وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، صدقہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کسی بھی سچے مومن کے ایمان کی دلیل قرار دیا ہے۔ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، صدقہ یہ دلیل ہے کہ یہ شخص سچا مومن ہے۔ 10ویں اور آخری بات، دعا کرنا نہ بھولیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی آہو پکار۔ روزے دار کی دعا سے مراد کیا ہے؟ صرف افطاری کے وقت نہیں، روزہ فجر سے مغرب تک ہے، ان لمحات میں جب بھی دعا کریں گے تمہارا مالک اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ افطاری سے پہلے دعا کیجیے، لیکن مت بھولیے آپ صبح سے روزے دار ہیں۔ الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد، اذان جب ہو جائے روک دو کام، دکان بند کر دو، گفتگو بند کر دو، بیٹھ جاؤ۔ اذان اور اقامت کے درمیان 10 سے 15 منٹ کا جو وقفہ ہے، رب کے محبوب فرماتے ہیں اس وقت میں جو دعا کرے اللہ اسے رد کرتے ہیں۔ دعا کیجیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، وطن عزیز کے لیے، معاشرے کے لیے۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے۔